بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب نوائے اردو کا ہم کر رہے ہیں آج قطع۔ تو ہم نے نظم کا حصہ مکمل کر لیا ہے، آج ہم قطع پر ہیں، مطلب ہم قطع کریں گے آج۔ تو آج ہم جو ہے وحید الدین سلیم کی قطع کریں گے۔ تو پہلے ہم قطع کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیں کہ رباعی کی طرح قطع میں بھی عام طور پر جو ہے 4 مصرعوں کی نظم ہوتا ہے، لیکن رباعی اور قطع میں 2 باتوں کے لحاظ سے بنیادی فرق ہے۔ رباعی کے لیے ایک بحر اور اس کی کچھ شکلیں مخصوص ہیں، اور رباعی کے 3 مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے 4 مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطع کی شرط یہ ہے کہ اس میں مطلع نہیں ہوتا، یعنی اس کے پہلے کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ قطع کلاسیکی شاعروں کے یہاں عموماً غزل کے اشعار میں ملتا ہے۔ قطع بند اشعار کے غزل کے اندر 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زائد بھی، یعنی قطع بند جو اشعار ہوتے ہیں غزل کی طرح وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے 2 سے زائد بھی، لیکن آج کل کے زیادہ تر شعراء نے قطع کو رباعی کی طرح صرف 4 مصرعوں تک محدود کر دیا ہے۔ تو قطع کی آپ نے تعریف دیکھ لی، اب ہم بڑھتے ہیں۔ اس کے لکھنے والے جو ہے ہمارے وحید الدین سلیم، ان کا تعارف دیکھتے ہیں ہم۔ شاعر ہیں وحید الدین سلیم۔ تو دیکھیے وحید الدین سلیم پیدا ہوئے 1859 میں اور ان کا انتقال ہوا 1928 میں۔ وحید الدین سلیم ماہر لسانیات، صحافی، مترجم، کامیاب مصنف اور شاعر تھے۔ انہوں نے پہلے مفتوں اور پھر سلم تخلص اختیار کیا۔ پانی پت میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کم عمری میں والد کا انتقال ہو گیا۔ 1882 میں مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد لاہور کے اورینٹل کالج میں تعلیم جاری رکھی۔ طالب علم کا زمانہ غربت میں بسر ہوا۔ ایک دوست کی وساطت سے ایجرٹین کالج میں بہاولپور میں الثانیہ مشرقیہ کے استاد کی جگہ پر ان کا تقرر ہو گیا۔ حال ہی نے 1894 میں انہیں علی گڑھ بلوایا اور سر سید سے ملاقات کروائی۔ سن 1907 میں علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کی ادارت کے لیے انہیں مدعو کیا گیا، یعنی انہیں دعوت دیا گیا، بلایا گیا۔ قیام علی گڑھ میں وحید الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی تھی، جس کا مقصد انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا تھا، یعنی انگریزی کتابوں کا ترجمہ وہ لوگ اردو میں کرتے تھے۔ جب حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی تو نصاب کی کتابوں کو طالب علموں کے لیے اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس مسعود اور بعض دوسرے حضرات راس مسعود، یہ راس مسعود ہے، دیکھیے راس مسعود، بعض دوسرے حضرات نے سلیم کو حیدرآباد بلوایا۔ یہاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھانا تھا، جس کے لیے وضع اصطلاحات کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اصطلاحات سازی کی ضرورت پیش آئی۔ جب شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا تو انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے باعث ملیح آباد چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا ان کا تعارف۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے قطع کی طرف۔ تو دیکھیے قطع کا نام جو ہے دعوت انقلاب، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک ایک شعر پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی تشریح کر دوں گی اس کی۔ تو دیکھیے پہلا شعر ہے: کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو، طوفان بن کے ہے تیری فطرت میں انقلاب، ٹھیک ہے نا؟ تو مردہ افتادہ کا مطلب ہوتا ہے جو گرا ہوا، افتادہ کا مطلب دیکھیے گرا ہوا لکھا ہے نا، گرا پڑا۔ تو اس والی جو ہے قطع میں وحید الدین سلیم، جیسے ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اگر قطع کی بتائیں گے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے، تو سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بول سکتے ہیں ہم کہ قطع وحید الدین سلیم نے لکھا ہے، جس کا عنوان ہے دعوت انقلاب۔ اپنے اس قطعے میں وحید الدین سلیم نے نوجوانوں کو دعوت عمل دی ہے، یعنی نوجوانوں کو عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس والے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں وحید الدین سلیم کہ ملک کے نوجوانوں کو کسی مردے کی طرح زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے مردے پڑے رہتے ہیں نا، تو مردے قبر میں پڑے رہتے ہیں، اس طرح گری پڑی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نوجوانوں کو طوفان بن کر رہنا چاہیے،
حرکت و عمل سے اس دنیا میں انقلاب لانا چاہیے، یعنی حرکت و عمل سے انقلاب آتا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، کیوں ٹمٹمائے کرمک کے شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب۔ تو اس والے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ رات کو چمکنے والے جگنو کی طرح نہ چمک، اگر تجھ میں حوصلہ ہے تو ایسا ستارہ بن جو آسمان کی بلندی پر چمکتا ہے۔ تو شہاب ستارے کا نام ہے۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں، وہ خاک ہو کہ جس سے ملے ریزہ ہائے زر، وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لعل تاب لال ناب۔ یعنی اس والے شعر میں کہہ رہے ہیں ایسی خاک بن جس میں مٹی کے ذرے نہ ہوں بلکہ اس خاک میں سونے کے ذرات پائے جائیں۔ تجھے ایسا پتھر ہونا چاہیے جس سے لال جیسے قیمتی جواہرات برآمد ہوتے ہیں۔ لال ناب یعنی نایاب قیمتی پتھر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب۔ تو عقاب بہت اونچا اڑنے والا ایک پرندہ، اس کا نام ہے عقاب۔ تو اس والے شعر میں جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی پرواز کسی عقاب جو اونچا اڑنے والا پرندہ ہے اس کی طرح ہی بلند رکھ، چڑیوں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے دانوں پر نہ گر، یعنی معمولی چیزوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے نہ دیکھ۔ وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ اس والے شعر میں وحید الدین سلیم کہہ رہے ہیں کہ پانی کا چشمہ بہتا ہوا کھیتوں تک پہنچتا ہے اور اس سے کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں، تو تیری ذات سے بھی لوگوں کو ایسے ہی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ تو پانی کا چشمہ بن، ریگزار کے اس ریت کی طرح نظر نہ آ جسے مسافر یا ریگستان میں چلنے والے پانی سمجھ کر اس کی جانب دوڑتے ہیں، لیکن وہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سراب کی طرح تو نہ بن، تو ایک چشمے کی طرح بن جس سے سبھی لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اے نوجوان، تیری ذات سے اس دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ بے فیض زندگی یعنی بے فائدے کی زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہیں پر ہماری جو یہ قطعہ دعوت انقلاب کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس شاعر کا نام ہے وحید الدین سلیم۔ تو دعوت انقلاب جو یہ قطعہ ہے لکھی ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قطعہ غزل کے انداز میں لکھی ہوئی مختصر نظم کو کہتے ہیں۔ پہلے کلاسیکی غزل میں جب ایک بات ایک شعر میں نہیں کہہ سکتے تھے تو دوسرے یا تیسرے شعر میں بات مکمل کرتے تھے اور ان شعروں کے درمیان بنا دیتے تھے کہ یہ قطعہ بند شعر ہے۔ وحید الدین سلیم کے اس قطعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرکت و عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مردوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی انسان زندہ ہے تو اسے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ایسے کام کرنے چاہیے جنہیں دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھے، یعنی دوسروں کی بھی ہمت بڑھے، امنگ بڑھے کہ وہ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ جس طرح آسمان پر سورج، چاند، تارے چمک کر روشنی فراہم کرتے ہیں، پہاڑوں میں ہم پتھر کے ساتھ لال بھی نکلتے ہیں، لال یعنی قیمتی پتھر ہوتا ہے، پانی کے چشمے سے کھیتیاں سرسبز ہوتی ہیں، اسی طرح دوسری اشیاء جن سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ایک انسان کے عمل سے اس دنیا اور دنیا کے بسنے والے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچنا چاہیے۔ تو اس نظم کا جو ہے اس قطعے کا مرکزی خیال یہی ہے دعوت انقلاب کا کہ انسان کی صلاحیت، قوت اور خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ انسان میں بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، قوتیں ہیں جن سے وہ کام لے کر دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، دنیا کو وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے میں نے مرکزی خیال بھی بتا دیا ہے، اس قطعہ کا خلاصہ بھی بتا دیا۔ یہاں پر دیکھیے ہمارے مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ و معنی ہے یعنی الفاظ معنی۔ تو پہلا لفظ دیکھیے افتادہ، گرا پڑا ہوا، کرمک شب تاب جگنو، اوج بلندی شان عروج، شہاب ستارے کا نام ہے، لال ناب گہرے سرخ رنگ کا قیمتی پتھر۔ تو یہ والا ہمارا پیج ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ دیکھیے اس والے صفحے پر عقاب، تو عقاب جو ہے چیل کی شکل کے ایک بڑے پرندے کا نام ہے جو بہت اونچا اڑتا ہے۔ سراب، ریگزار جس پر دور سے پانی کا گمان ہو، مطلب فریب نظر یا دھوکہ۔ اب اس
قطع سے متعلق غور کرنے کی بات دیکھیے، اس قطع میں انسانی قوتوں اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا، اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی کوششوں سے ہر مشکل آسان بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سوالوں کے جواب لکھیے، ہے نا۔ تو پہلا سوال ہے انقلاب سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ 4 سوالات ہیں، ان کے جوابات دیکھ لیجیے آپ۔ پہلے کا جواب دیکھیے آپ۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے شاعر نوجوان کو عمل کی دعوت دیتا ہے، عمل سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، بیکار، سست اور کاہل ہونے سے زندگی اچھی طرح بسر نہیں ہوتی، آدمی دوسروں کو محتاج ہو جاتا ہے، انسانی فطرت میں تبدیلی اور تنوع پوشیدہ ہے۔ تنوع یعنی تبدیلی، آدمی ہر آن کچھ کرنا یا ہونا چاہتا ہے، اس کرنے یا ہونے سے دنیا میں انقلاب آتا ہے، دنیا کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ انقلاب کا مطلب ہی ہوتا ہے تبدیلی آنا، کچھ چینجنگ لانا، ہے نا۔ اب سوال نمبر 2 ہے انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ تو جواب دیکھیے انسان کی فطرت میں انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی اسی فطرت کے باعث چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ میں اتر گیا، آسمانوں کو چھونے والی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر لیا، خونخوار جانوروں کو اپنے بس میں کر لیا، آگ، پانی، ہوا پر قابو پا کر ایسی چیزیں ایجاد کی جن سے انسان کو دن رات فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یعنی انقلاب پیدا کرنے کی فطرت کس میں؟ صلاحیت جو انسانوں میں ہی ہے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیے شاعر انسان کو کس طرح کا چشمہ بننے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ایسا چشمہ جس کے پانی سے کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، فصلیں لہلاتی ہیں۔ بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں پر بہہ کر ان کا پانی ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یعنی چشمے کی طرح کہہ رہے ہیں کہ فائدہ پہنچا ہے نا، ایسا چشمہ جس سے فائدہ پہنچے۔ اب سوال نمبر 4 ہے شاعر انسان کو چڑیا بننے کے بجائے عقاب بننے کی ترغیب کیوں دے رہا ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے جواب عقاب بلندی پر اڑتا ہے، بلند پرواز ہے، چڑیا اتنا بلند پرواز نہیں ہوتی، یعنی اتنا اونچا نہیں اڑتی اور ننھے دانوں پر اکتفا کر لیتی ہے۔ عقاب بڑے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، اسی لیے شاہین کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی اور معمولی چیزوں کو زندگی کا حاصل نہ سمجھو، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کی نظر بڑی چیز اور بڑے فائدہ پر ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے ہمارے 4 سوالوں کے جوابات ہو گئے مکمل۔ اب دیکھیے عملی کام، اس قطع کو بلند آواز سے پڑھیے، یعنی بآواز بلند پڑھیے اس قطع کو۔ اس قطع کے آخری تین اشعار خوش خط لکھیے، یعنی اچھی رائٹنگ میں لکھیں گے آپ۔ آخری کے 3 اشعار درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے، ان الفاظ کے متضاد لکھنے، تو یہ بھی دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد اس قطع میں شاعر نے جن الفاظ کے ساتھ اضافت کا استعمال کیا ان کی نشاندہی کیجیے، یعنی اضافت والے زیر والے لفظ جو ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے متضاد الفاظ، اوج کا مطلب ہے بلندی یعنی پستی، زوال، مردہ زندہ، فلک یعنی آسمان زمین، سرسبز مردہ یعنی جو سرسبز کا مطلب ہریالی کا جو اپوزٹ ہے۔ اس قطع میں شاعر نے جن الفاظ کے ساتھ اضافت کا استعمال کیا یہ دیکھیے۔ اضافت کے ساتھ الفاظ ہے مردہ افتادہ، کرمک شب تاب، اوج فلک، ریزہ ہائے زر، لال ناب، صورت سراب۔ ٹھیک ہے نا، تو اچھے سے آپ لوگ اضافت دیکھ لیں گے۔ اضافت جو لفظوں کے بیچ میں یہ زیر کا استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اضافت۔ تو دیکھیے ہمارا جو ہے یہ والا قطع کمپلیٹ ہو گیا ہے، سارے جوابات میں نے سمجھا دیے آپ لوگوں کو، تو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان تک ویڈیو پہنچے، ان کی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔